حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے جلد قیدر پیغمبر 60 سال نا آپ کو اللہ نے صحت عطا فرمایا، 60 سال اب صحت یاب رہے، 60 سال پھر آپ بیمار ہوئے تو کتنے سال بیماری میں رہے معلوم ہے؟ 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے ایوب علیہ السلام۔ تو ایک دن نا آپ کی بیوی نے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ سے التجا کی کہ آپ نا اللہ کے بارگاہ میں آپ صحت یابی کے لیے دعا کر لیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے صحت یابی اللہ نے کتنی دن عطا فرمایا تھا؟ تو آپ کی بیوی کہتے ہیں کہ آپ 60 سال صحت یاب رہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے بیماری میں کتنے سال گزر گئے؟ تو کہنے لگے کہ 18 سال گزرے۔ تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ صحت یابی کے 60 سال گزرے ہیں، ابھی بیماری کو 18 سال ہی ہوئے ہیں، بیماری کو بھی 60 سال ہو جانے دو پھر ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کر لیں گے۔ بیماری کو بھی 60 سال ہو جانے دو پھر ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کر لیں گے صحت یابی کے لیے۔ اللہ کو ایوب علیہ السلام کی ادا پسند آئی، اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ تو ایک دن ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی بیوی آپ سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کو شفا عطا فرما دیا، صحت یابی عطا فرما دی ہے، تو یہ بتائیں کہ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت یابی کے دن اچھے ہیں؟ شفا پا گئے ہیں یہ دن اچھے ہیں کہ جو بیماری کے دن تھے وہ اچھے تھے؟ تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہر دن تو اللہ کے لیے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن مجھ سے اگر پوچھو تو میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے بیماری کے جو دن تھے نا وہ میرے لیے بہت اچھے تھے۔ جو بیماری کے دن تھے نا وہ بڑے ہی اچھے تھے۔ وہ کیوں؟ پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں؟ تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب مجھ سے ڈائریکٹ پوچھتا تھا کہ ایوب کیا حال چال ہے؟ میرا رب 24 گھنٹے میں ایک بار مجھ سے میری خیریت پوچھتا تھا۔ تو میرا رب جو 24 گھنٹے میں ایک بار مجھ سے خیریت پوچھتا تھا نا تو اس کی لذت 12 گھنٹے تک میں محسوس کرتا تھا کہ میرا رب نے میرا خیریت پوچھا ہے، میرے رب نے میرا حال چال پوچھا ہے۔ اور 12 گھنٹے اس انتظار میں گزار دیتا تھا کہ میرا رب مجھے دوبارہ کب میرا رب میرا خیریت پوچھے گا۔ تو 12 گھنٹے تو میرے لذت میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے مجھے میری خیریت پوچھا ہے، اور 12 گھنٹے انتظار میں گزر جاتے تھے کہ کب میرا رب مجھ سے پھر خیریت میرا پوچھے گا۔ سمجھے نا؟ تو مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں مومن مسلمان پر اگر آتی ہیں تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عوض، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مصیبتوں کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں جو آتی ہیں نا ہمارے اوپر، پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے ذریعے اللہ بڑی بڑی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ، بڑے نام ہیں لقمان حکیم کے، اللہ نے لقمان حکیم کے نام سے قرآن مقدس میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، پوری ایک سورت لقمان حکیم کے نام سے۔ تو ایک دن لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا دیکھو، مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جو آتی ہیں اللہ اس کے ذریعے سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، گھبرانا نہیں مصیبتوں سے۔ نصیحت کر رہے تھے، اتنے پیارے انداز میں نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا دیکھو، مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ایک مصیبت اگر آتی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اللہ پھر 2 آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے، رب کا وعدہ ہے۔ نصیحت کیا حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو۔ وقت گزرانا، کچھ دن کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو فلاں علاقے میں اللہ کے نبی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں، فلاں علاقے میں، دور دراز علاقے میں اللہ کے نبی ہیں، نبی سے ملاقات کرنے جائیں گے۔ دونوں باپ بیٹے سامان سفر بندھا اور نکل پڑے۔ اس زمانے میں گھوڑے یا اونٹ یا جو کھچر وغیرہ ہوتے تھے انہیں پہ سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا۔ تو دونوں باپ بیٹے سامان سفر باندھ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب لوگ نکل پڑے اور چلتے چلتے صحرا میں پہنچے نا، بیابان میں، صحرا میں، تو چونکہ شدت کی گرمی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی، بہت زیادہ شدت کی گرمی محسوس ہونے لگی، اتنی شدت کی گرمی کہ گھوڑا بھی جو ساتھ میں تھا نا وہ بھی ہانپنے لگا، وہ بھی چلنے سے عاجز آ گیا۔ تو دونوں باپ بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ارادہ کر کے نکلے ہیں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، جانے کے لیے، تو چلنا ہی ہے۔
ہم چلیں گے مضبوط ارادے کے ساتھ۔ تو گھوڑا تھک گیا، شدت کی گرمی ہو رہی تھی، دونوں باپ بیٹے اتر آئے، پیدل چلنے لگے۔ تو جب صحرا میں انسان پیدل چلے گا تو پیاس بھی زیادہ لگے گی، گرمی میں بھوک بھی زیادہ لگے گی، ہے نا۔ تو جو سامان ساتھ میں لیے تھے، جو توشہ ساتھ میں لیا تھا کھانے کے لیے، وہ ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا، پیدل چلتے چلتے پیاس کی شدت بھی ہے، دھوپ کی تپش بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے بھی جانا ہے۔ تو چلتے چلتے پیدل چلتے چلتے نا وہ صحرا تھا، کوئی جانور مرے ہوئے ہوں گے، اس کی ہڈی پڑی ہوئی ہوں گی، تو لقمان حکیم کے بیٹے کے پیر میں چبھ جاتی وہ ہڈی، پیوست ہو جاتی وہ ہڈی پیر میں، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، وہ بیٹا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ شدت کی گرمی ہے، بیابان صحرا ہے، ریگستان ہے، پانی ختم، کھانا ختم، پریشانی پریشانی، مصیبتیں، ہے نا۔ بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، سر کو گود میں رکھا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو بیٹے کو چونکہ باپ کی نصیحت یاد تھی، وہ بیٹا کہنے لگے کہ ابا جان، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہو، آپ رو رہے ہیں، آپ ہی نے تو مجھے نصیحت کی ہے، تربیت آپ نے کی ہے۔ تو لقمان حکیم کہتے ہیں بیٹا کیا کرو، باپ جو ہوں، سینے میں باپ کا بھی دل ہے، مجھ سے تمہارے پریشانی دیکھی نہ گئی۔ دانت سے کھینچ کے وہ نکالا ہڈی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لقمان حکیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا کہنے لگے کہ ابا جان، آپ نے تو کہا تھا کہ ایک چھوٹی مصیبت آتی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مصیبت ابھی ٹلانے کی دوسری مصیبت، دوسری ٹلانے کی تیسری مصیبت آئے جا رہی ہے، اور آپ نے تو کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے ذریعے اللہ بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، یہ کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک مصیبتیں آئی جا رہی ہیں؟ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ بیٹا، رب کی حکمت کو نہ تو جانتا ہے نہ میں پوری طرح سے جانتا ہوں، رب کی حکمت کو نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹے اب باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کیا دیکھتے کہ دور علاقے میں دھواں اٹھتے ہوئے نظر آیا۔ تو لقمان حکیم کہنے لگے کہ بیٹا، معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دوری کے بعد کوئی گاؤں ہے، کوئی بستی ہے، چلو وہاں جلدی چلتے ہیں۔ دونوں اٹھے چلنے لگے تو انجان علاقے میں صحرا میں شخص آواز دیتا ہے، لقمان رک جاؤ، لقمان ٹھہر جاؤ، تم ابھی رک جاؤ، تمہارے لیے سواری کا بھی انتظام ہو جائے گا، تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا، تمہارے لیے پینے کا بھی انتظام ہو جائے گا، تمہارے بیٹے کی جو چوٹ لگی ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا، رک جاؤ۔ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ اجنبی شخص آپ کون ہیں؟ آپ کون اس ریگستان میں؟ ہم نے تو آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آپ کہاں سے اچانک؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ لقمان، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، لقمان میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو بستی ہیں وہاں عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس بستی میں عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم دونوں باپ بیٹے بڑے تیزی کے ساتھ آ رہے تھے، بڑے تیزی کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ تو لقمان، میں نے نہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، یہ باپ بیٹوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مسافر ہیں، یہ اگر جلدی بستی میں آ کر پہنچ کر میں نے عذاب نازل کر دیا تو یہ بھی اس عذاب کے چپیٹ میں آ جائے گا، ہے نا، یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، مولا ان کے لیے راستے مصیبتیں ڈال دے، پریشانیاں ڈال دے، رکاوٹیں ڈال دے۔ لقمان، میں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدت کی گرمی تمہارے پر نازل کر دیا، تمہارے گھوڑے چلنے سے عاجز ہو گئے، میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، تم لوگ پیدل چل رہے تھے، کھانا پینا تمہارا ختم ہو گیا، میری دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی، تم اور بھی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، تمہارے بیٹے کے پیر میں ہڈی چبھا دی تاکہ تم رک جاؤ۔ لقمان، یہ میری دعا قبول ہوئی کہ تمہارے لیے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں چھوٹی چھوٹی آتی رہی، اگر میری دعا قبول نہ ہوتی اور تم بستی میں پہنچ جاتے تو تم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں زندگی میں، ہم سوچتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، رب فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، پریشانیوں سے نہ گھبراؤ، پریشانی مصیبتیں ہر انسان کے ساتھ میں ہیں،
لیکن مسلمانوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بتایا ہے وہ انوکھا ہے، جو رنگ دیا اللہ نے مسلمانوں کو کہ مصیبتوں پر کس طرح سے صبر کریں گے اور پھر کس طرح سے ان مصیبتوں پر صبر کرنے کے بعد جو اجر کا اللہ نے وعدہ فرمایا وہ بھی بڑا نرالا ہے، بڑا ہی نرالا ہے۔ ہم گھبرائے نہ، مسلمان ہیں ہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کو اگر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو حضرت علی کا قول پھر سے میں دہراتا ہوں، یاد رکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصیبتیں اگر تمہارے اوپر آتی ہیں، پریشانیاں اگر تمہارے اوپر آتی ہیں تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ بتانے کے لیے آتی ہیں، پتہ بتانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے میرے مالک کا کہ ہمیں ساری نعمت اللہ نے دی ہیں، سارے چیزیں اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا کریں۔ سارے نعمتیں پا کر بھی اگر ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں تو سوچیں کہ پھر ہم کتنے بڑے نافرمان لوگ ہیں۔